الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، پروگرام فہم دین اس وقت آپ سراج ٹی وی کی سکرین پہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک علم حاصل کرو، اور دین کا علم حاصل کرنا، بنیادی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر لازم قرار دیا گیا ہے۔ الحمدللہ فہم دین پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں تک دین کا علم پہنچایا جائے، اور کوئی ایک بات بھی اگر کوئی حاصل کر لے، اس کو سیکھ لے اور اس پہ عمل کر لے تو یہ نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں الحمدللہ جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کریں گے انتہائی اہم موضوع ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کے سیکھنے کی چیز ہے، اور انتہائی اہم موضوع ہے۔ آج کے دور میں ہر شخص کے پاس علم ہونا چاہیے، اور لا علمی کی وجہ سے ہم کئی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم خود اپنے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ لیکن علم دین ہو تو انسان بہت سی مشکلات سے، بہت سی پریشانیوں سے، چاہے وہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، بچ سکتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے، جادو، جنات، بندش کی حقیقت اور شرعی حکم کیا ہے، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، قرآن کریم کے اندر اس موضوع پر کس انداز سے گفتگو کی گئی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اور پھر ہماری عملی زندگی کے اندر ہمیں اس کو کیسے نافذ کرنا ہے، اور ان کے برے اثرات سے بچنا کیسے ہے، ان سارے سوالات پہ انشاءاللہ کے جوابات لیں گے۔ اس موضوع پہ ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس پروگرام میں شرعی رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ الحمدللہ حضرت علامہ مفتی ابو بکر صدیق القادری الشاذلی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ قبلہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل بھی آپ نے یہ لائیو پروگرام دیکھا، اور اس میں سوالات کے جوابات آپ نے عطا فرمائے، اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور علماء کرام کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کا وارث قرار دیا ہے، اور احادیث پاک کا جو مفہوم، اس میں علماء کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ علم پڑھانے والے بنو، علم پڑھنے والے بنو، سکھانے والے بنو، سیکھنے والے بنو، علماء کی صحبت میں رہنے والے بنو، ہر طرح سے علم کے ساتھ منسلک رہنا اور علم والوں کے ساتھ جڑے رہنا، اس بات پہ زور دیا گیا ہے۔ اور آج کے اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے میں قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں گزارش کروں گا، آپ کی طرف چلوں گا کہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے، اس پہ پہلے جادو کے بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ جادو کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور قرآن و سنت کے اندر اس کا کیا ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حدیث شریف کے مطابق من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، شکریہ ادا کروں گا حضرت علامہ بلکہ گستاخان صحابہ کو منہ توڑ جواب دینے والے، ختم نبوت کے پہرے دار، مبلغ حضرت علامہ سید ظفر اللہ شاہ دامہ ظل العالی کا، کہ انہوں نے موقع دیا پھر ایک مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس ٹی وی کو، ان کے پورے سیٹ اپ کو ترقی عطا فرمائے، اور جس طرح دین و متین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان سے اس سے زیادہ انہیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ نے جو کوشچن کیا بہت اہم کوشچن ہے، سحر یا جادو، اس کی حقیقت قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پہ یہ لفظ آیا، اور خاص طور پہ سورہ بقرہ میں جب ہاروت ماروت کا ذکر کیا تو اس میں فرمایا کہ یعلمون الناس السحر، کہ یہ ہاروت ماروت لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو یہاں پہ سحر کا ذکر بھی آ گیا ہے، اور پھر سحر کی حقیقت کیا ہے، کیا سحر اللہ کی مرضی کے بغیر کام کرتا ہے یا اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے؟ تو اس کے بارے میں بتا دیا کہ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ جادوگر جو سکھانے والے تھے یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے مگر جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو یہ جادو کام کرتا ہے، ورنہ یہ جادو کام نہیں کرتا۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں جادو سے بچنے کے لیے دعائیں تعلیم فرمائی گئی، جس طرح کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، فرمایا کہ اس کو جو رات کو پڑھ لے تو اس سے جادو جنات دفع ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، جادوگر ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حامیم سجدہ کی جو شروع کی ابتدائی آیات ہیں یا سورہ مومنون کی آخری آیات ہیں، اور متعدد آیات ہیں جن میں اس جادو کا علاج بتایا گیا۔ تو یہ اس کی حقیقت قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ باقی اس کو اگر ہم ڈویژن پہ جاتے ہیں، اس کی تقسیم پہ جاتے ہیں، تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 غالباً یا 101 ہے، اسی کی تفسیر کے اندر 7 اقسام بیان کی ہے، جس میں انہوں نے شروع کی 3-4 قسمیں کفر قرار دی ہیں کہ جو ان طریقوں سے جادو کرتا ہے، یعنی جنات کو قابو کر کے جادو کرنا، اور حمزات کے ذریعے جادو کرنا، ان کی عبادت کر کے جادو کرنا، تو یہ ساری کی ساری انہوں نے کفر قرار دی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور پھر جادو کے اور دیگر جو قسمیں ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا گیا، یعنی ان کے اوپر جادو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن وہ حقیقتاً جادو نہیں، ٹرکس ہوتی ہیں۔ تو یہ انہوں نے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائی، بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ الحمدللہ۔ اب ماشاءاللہ آپ کا اس فیلڈ میں خاص طور پہ تجربہ بھی ہے، اور گزشتہ 15-16 سال سے ہم جانتے ہیں آپ اس فیلڈ میں کر رہے ہیں اور لوگوں کی مدد کر رہے ہیں الحمدللہ، اور فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ فی زمانہ جب لوگ اپنی اپنی دکانیں اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں اور ہر قسم کے لوگ ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کو غلط راستے پہ لگانے کے لیے بھی کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ الحمدللہ آپ پچھلے 15-16 سال سے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور ان کے جو روحانی مسائل ہیں آپ ان کو حل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اس بارے میں قبلہ مزید یہ فرمائیے گا کہ ایک عوامی سوال ہے کہ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہر شے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے یا کوئی بھی عمل ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو پھر فلاں نے جادو کروا دیا، فلاں نے ٹونا کروا دیا، بندش کروا دی، تو جب ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو پھر کوئی بندہ کسی کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے قرآن میں ایک دوسری آیت بھی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو کچھ بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا کوئی ذرہ اپنے جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ مربوط کیا ہے، تو ڈائریکٹ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں فرماتا، بلکہ اسباب کے ذریعے ایک جو عادت اس نے کی ہے پیدا، اسی عادت کے مطابق کام کرتا ہے۔ تو وہ جو آیت طیبہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کہ جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے، تو اس آیت میں بھی جادوگروں کو جادو کو ایک سبب قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے کروا دیا فلاں نے کروا دیا، تو وہ سبب ہونے کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں، اور پھر کیوں ہوتا ہے یہ کرنے والے کے بھی لیے آزمائش ہے، اور جس پہ کیا گیا ہے اس پہ بھی آزمائش ہے، کیونکہ جو کر رہا ہے جادو تو وہ تو اپنے ایمان سے خارج ہو رہا ہے، اور جس پہ کروایا گیا ہے تو اس کا بھی امتحان ہے کہ یہ ابھی اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے یا کسی جادوگر کے پاس چلا جاتا ہے، کس کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ ساری کے ساری دیکھیں دنیا آزمائش ہے،
تو آزمائش ہونے کے اعتبار سے سارے کے سارے معاملات ہیں. یعنی جو اس راستے پہ چلتا ہے، پہلی جو وجہ ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی ضعف اعتقادی ہے، کہ اللہ رب العزت پر اس کا یقین کمزور ہے، جس وجہ سے وہ اس راستے پہ چل پڑا ہے. اچھا حضرت، مزید ارشاد فرمائیے گا کہ جادو کا آغاز کب سے ہوا؟ اس کی تاریخ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کب اس کا آغاز ہوا اور اس کی تاریخ کتنا پیچھے تک جاتی ہے؟ دیکھیں، جادو کے آغاز کی کوئی ابتدا باقاعدہ تو نہیں بیان کی گئی، لیکن یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کا معاملہ شروع ہو گیا تھا. اور جو قابل تھا، جس نے حابیل رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا، وہ جنگل میں چلا گیا تھا. وہاں پہ شیطان نے اس کو پورا ٹرینڈ کیا اور اس پہ پوری توجہ کی، اور اس سے پھر یہ جادو کے معاملات شروع ہوئے. اور ویسے اور اگر ہم آگے آتے ہیں تو پھر نمرود اور فرعونہ، ان کے زمانے میں جادو بڑا عروج پہ تھا. تو نمرود کے بارے میں تو مفسرین نے لکھا کہ اس نے جادو کے زور پہ بڑی بڑی چیزیں بنائی ہوئی تھی. اس نے جادو کے زور پہ ایک تالاب بنایا ہوا تھا کہ جب دو بندوں کا جھگڑا ہوتا تھا تو ان کو تالاب میں اتارا جاتا تھا، تو جو جھوٹا ہوتا تھا وہ پانی میں ڈوبتا تھا. اسی طرح اس نے ایک آئینہ بنایا ہوا تھا، تو کوئی شخص گمشدہ ہوتا تھا تو اس کو اس میں دیکھا جاتا تھا تو وہ بندہ پتہ چل جاتا تھا. اسی طرح اس نے ایک شہر کے باہر کوئی گھنٹہ لگایا ہوا تھا، جیسے ہی شہر کے اندر کوئی مجرم آتا تھا تو وہ گھنٹہ بج جایا کرتا تھا. ایک درخت جادو کے زور پہ اس نے بنایا ہوا تھا کہ جس کے سائے میں 1,00,000 آدمی بیٹھ سکتے تھے، لیکن جیسے ہی ایک آدمی بھی زیادہ ہوتا تو سب کے سب دھوپ میں آ جاتے تھے. تو یہ تو کافی پرانی کہانیاں ہیں. تو فرعون کے زمانے میں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی. تو تاریخ تو اس کی کافی قدیم ہے. تو کیا جادو سیکھنا جائز ہے؟ دیکھیں، جادو سیکھنا جائز نہیں ہے. جادو کا علم حاصل کرنا تاکہ اس کو جانا جا سکے شرعی اعتبار سے، اس کا کیا حکم ہے، تو کیسے کیا جاتا ہے، وہ علم سیکھنا ایک الگ بات ہے. لیکن اس کو پریکٹیکلی کرنا، سیکھنے کے لیے، کرنے کے لیے سیکھنا، وہ ناجائز ہے. ہر صورت میں ناجائز ہے؟ اگر مثلا کوئی جادو کا توڑ کرنے کے لیے جادو کرنا چاہتا ہے یا سیکھتا ہے تو اس صورت میں بھی ناجائز رہے گا؟ دیکھیے، بالکل ناجائز رہے گا. اور یہ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کر لیا، کیونکہ ہمیں اس فیلڈ میں تقریباً کافی سال ہو گئے. تو عموماً ضعیف الاعتقاد لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب کالے کا علاج تو کالے سے ہی ہوگا، جادو کا علاج تو جادو سے ہی ہوگا. تو ان کو قرآن کی آیتوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ اتنا یقین نہیں ہوتا. وہ جادو پہ ان کو بڑا یقین ہوتا ہے، جو بالکل غلط قسم کا ہے اور بالکل غلط ہے. اور بہت بری بات ہے اس قسم کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے زیادہ طاقتور کلام کوئی نہیں ہے. بے شک. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے زیادہ طاقتور کلام کوئی نہیں ہے. یہیں پہ انگلینڈ کا ایک واقعہ ہے. ایک بچہ تھا جو تقریباً 17 سال سے کمرے میں بند تھا اور باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا. گھر والے کوئی دم کیا ہوا پانی دیتے تھے، اس کو پتہ چل جاتا. پوری رات پتہ نہیں کس سے باتیں کرتا تھا خالی کمرے میں، اور کمرے سے نکلتا نہیں تھا. ہاں، اپنی بعض ضرورتوں کے تحت نکلتا تھا، پھر آ جاتا تھا. زندگی میں اس نے کچھ بھی نہیں کیا. 17 سال کی عمر میں گیا تھا، 34 سال کا ہو گیا تھا. تو پھر ان لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے بتایا کہ بھئی کوئی عامل آتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے یا کمرہ اندر سے بند کر لیتا ہے. میرا اللہ کے فضل سے میں گیا ہوں، اور انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ ہم فلاں آدمی سے اس کا علاج کرا رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جناب اس پہ کافر شیطان جن ہے، تو وہ قرآن کی مانتا نہیں ہے. میں تو قرآن سے علاج کرتا ہوں، اس لیے وہ قرآن کی مانتا نہیں، اس لیے اس کا علاج ہو نہیں سکتا. میں نے کہا آپ لوگ بیٹھے، اور میں نے ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا. الحمدللہ آدھی گھنٹہ لگا ہوگا، وہ اس کے 17 سالہ سارے جنات ختم ہو گئے. الحمدللہ. اسی وقت وہ لڑکا نہایا دھویا، غسل کیا، مرید بھی ہوا، بیت بھی کیا، گلے میں تعویذ بھی ڈالا، سارے معاملہ سیٹ ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین. تو لوگوں کو قرآن و حدیث کس طرح سے اس کی تعلیمات ہوتی ہے، کس طرح سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے، کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، کیسے اس کی ریاضت کی جاتی ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا. چھوٹی موٹی چیزیں سیکھ کر لوگوں کو جھوٹی کہانیاں سنا کے بیوقوف بناتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جب اصل معاملہ آتا ہے تو پھنس جاتا ہے آگے. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے. کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سر میں احمد بات کر رہا ہوں ویل سے. جی
فرمائیے گا. سر میرا ایک سوال ہے کہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا تھا. تو اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا انہیں اس ڈر سے محفوظ کرنے کے لیے، لیکن پھر بھی اس کا اثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا، اس میں اللہ پاک کی طرف سے کیا حکمت تھی عام مسلمانوں کے لیے؟ اس پر ذرا وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. آپ کا اسی سوال کو لیتے ہیں کہ ایک کافر نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پہ جادو کرنے کی اٹیمپٹ کی، کوشش کی. تو ایک تو اس کا تھوڑا سا واقعہ بھی اپنے دیکھنے والے کو ارشاد فرمائیے گا کہ وہ واقعہ کیا تھا، کس طرح ہوا، اور پھر جس طرح ہمارے اس بھائی نے سوال کیا کہ اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی حکمت کیا تھی، کہ جس طرح ہم ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، طاقتور شے ہے، اور یقیناً جادو کے توڑ کے لیے اور اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اس سے طاقتور شے کوئی نہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب اطہر پر وہ قرآن نازل ہوا، ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کافر نے اٹیمپٹ کی اور پھر اس کے کچھ اثرات بھی جیسا ہم کتابوں میں ملتے ہیں. تو مزید آپ اس پہ ارشاد فرمائیے. دیکھیں، اس حوالے سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ علماء کے دو موقف ہیں. علماء کا ایک گروہ تو کہتا ہے کہ جادو نہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور لیکن دوسرا گروہ کہتا کہ ہوا، لیکن کتنا ہوا؟ کام معمولی سا ہوا. وہی کے جو معاملات تھے، نبوت کے جو معاملات تھے، اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوا. آپ کے جو ذاتی معاملات تھے وہ اتنا تھا کہ کوئی چیز کیا ہے یا نہیں کی، وہ اس کے اندر یاداشت میں کچھ تھوڑا اثر ہوا. لیکن یہ کیوں ہوا؟ جیسا کہ بھائی نے کوشچن کیا، یہ لبید ابن عاصم ایک یہودی تھا جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارکہ لے کے، منہ مبارکہ لے کر اس نے یہ کام کیا تھا اور ایک کنویں کے اندر اس کو ڈال دیا تھا. تو اصل میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوئے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انی لا انسا ولکن انسا لیست النبی کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میں بھولتا نہیں ہوں، مجھ کو بلایا جاتا ہے تاکہ تمہارے لیے سنت بن جائے. اسی طرح سے اور دیگر معاملات ہیں. تو ان تمام معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسی لیے ہوا تاکہ ہمارے لیے نمونہ بن جائے. تو یہ بھی اس کی اصل حکمت اس میں یہی پیچھے پوشیدہ نظر آتی ہے کہ امت مسلمہ کو جادو کا علاج بتا دیا جائے کہ جادو کا علاج کیا ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس واقعے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پناہ کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے جو حدیث کریمہ کی کتابوں میں آتی ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ، اسی طرح اعوذ بکلمات کے نام سے بہت دعائیں ہیں. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ سورہ فلق اور والناس نازل کی گئی تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فرما کہ جاؤ اور وہاں پر فلاں جگہ پہ یہ بال ملیں گے کنگھی کے اندر، جا کے ان کو نکال کے یہ صورتیں پڑھتے جانا. 11 آئے تھے اور 11 گرے لگائی ہوئی تھی، تو ایک ایک گرے کھلتی جائے گی. وہ کھل گئی. اور یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں تو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یہی پڑھا کرتے تھے، باقی دعائیں نہیں پڑھا کرتے تھے. تو اس لیے آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ رات کو سوتے وقت آپ یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کیا کرتے تھے، پورے جسم پہ پھیر لیا کرتے ہیں. 3 دفعہ کا یہ عمل ہے جس سے انسان جادو جنات سے محفوظ ہو جاتا ہے. تو اصل حکمت یہی تھی کہ امت کو تعلیم دینا تھا کہ جادو کا علاج کیسے کیا جاتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون میرے بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ طالب بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی طالب بھائی فرمائیے گا. جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اکثر اگر کوئی گھر میں پریشانی ہو یا اگر کوئی گھر میں لڑائی ہو یا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہمارے مائنڈ میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ کسی نے کوئی جادو تو نہیں کیا ہوگا. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایک مائنڈ ہوتا ہے وہ اپنے ریلیٹیوز کی طرف بھی چلا جاتا ہے کہ انہوں نے شاید کچھ کر دیا ہوگا. تو اس بارے میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس طرح سوچنا، تو اس چیز سے، اس وسیلے سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کہ ہم کیسے پازیٹیو سوچ سکتے ہیں، کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جادو واقعی کسی نے کیا ہے کہ نہیں کیا، تو اس بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جی قبلہ، جس طرح ایک سوال تھا تو اسی میں 1-2 چیزیں میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی مالی معاملات میں مشکلات کا سامنا ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی بیمار ہو گیا ہے، تو فوری طور پہ اکثر عوام کے ذہن میں آتا ہے کہ جی کسی نے جادو کر دیا ہے، بندش کر دی ہے. اور پھر کسی کے پاس جاتے ہیں چیک کروانے کے لیے تو وہ بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کی فیملی میں
فلاں نام کا بندہ ہے یا اس کا نام کا پہلا حرف یہ ہے. ایک تو یہ کہ اس میں کیا حقیقت ہے کہ اس کو ایک تو علامات بتا دیجیے گا کہ ہم کس طرح جانچیں کہ یہ واقعی ہی جادو ہے, کوئی اثر ہے اس طرح کا. اور دوسرے نمبر پہ کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم یہ بھی پتہ کر لیں کہ کروانے والا کون ہے, اور پھر اگر وہ سامنے آ بھی جائے تو شریعت کیا کہتی ہے کہ ہم اس پہ بدگمانی کر سکتے ہیں کہ واقعی اسی نے ہی کیا ہے. اور اسی میں مزید اگر میں ایڈ کروں کہ استخارہ بھی ہم کرتے ہیں, تو استخارے کی صورت میں بھی ہمیں نشانی ملتی ہے کہ جی یہ کام کر لیں, کرنا چاہیے. تو استخارے کے جواب میں جو ہمیں ملتا ہے کیا وہ 100% شیورٹی ہوتی ہے یا اس میں بھی احتمال ہے ہاں یا نہ کا؟ دیکھو بہت سارے کوشچن جمع ہو گئے, تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ یہ وہم نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے کچھ معاملہ ہوا کاج بندش کرا دی ہوگی, یہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے. ہاں بہت کوشش کرنے کے باوجود کام نہیں ہو رہا, ڈاکٹر کو دکھا دیا, ڈاکٹر ڈائگنوز کر رہے ہیں, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, لیکن تکلیف پھر بھی ہے, تو پھر اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ شاید یہ دوسرا معاملہ نہ ہو. تو اس حوالے سے پھر کسی اچھے آدمی سے رابطہ کریں جس کا یہ پیشہ نہ ہو, کیونکہ یہ لوگوں کے پیشے ہیں, اور پیشہ ور آدمی کے پاس جب بھی جائیں گے تو وہ آپ کو اسٹوری بنا کے دے گا, جو اسٹوری سن کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں ایسا لگتا ہے مجھے, کیونکہ ویسے آپ کی جیب سے پاؤنڈ نکلیں گے نہیں. تو اگر وہ صرف اتنا کہہ دے گا یہ شہر ہے تو پھر اسٹوری نہیں سنائے گا ساتھ میں, تو پھر آپ مانیں گے بھی نہیں. تو پیشہ ور کے بجائے اللہ کے نیک بندے ہیں, ان کے پاس جائیں جو پیسہ پائی نہیں لیتے لیکن مفت میں علاج کر دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ان سے جا کے رابطہ کریں تو پھر وہ آپ کو صحیح صورتحال بتا دیں گے کہ کیا معاملہ ہے. پھر دوسری بات یہ کہ کسی کا بتانا جائز ہے ناجائز ہے, اور سامنے والے کو یقین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کہ جنہیں فلاں نے کیا ہے یا آپ کی فیملی کا فلاں الف سے نام آتا ہے یا با سے نام آتا ہے, تو یہ بالکل غلط ہے بلکہ حرام ہے اس قسم کا بتانا. اس حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا شفاء العلیل میں کہ یہ سارا کا سارا ضنی معاملہ ہے, اور ضنی یعنی جس کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں ہے, اور ضنیات کی بنیاد پر کسی مسلمان کے اوپر الزام لگانا تو یہ اس کی عزت خراب کرنا ہے, اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس قسم کے باتوں کو سن کر جو ہے کسی مسلمان پہ الزام لگائے کہ فلاں نے کرایا فلاں نے کرایا فلاں نے کرایا. اور جو شخص کہتا ہے کہ جناب اس کا نام الف سے آتا ہے با سے آتا ہے یا اور کوئی علامتیں بتاتا ہے, تو وہ سمجھ لے کہ یہ پورے خاندان میں فساد برپا کرتا ہے, اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کو ذرا ڈاؤٹ پکا ہو جائے, پھر میرے پر مستقل کلائنٹ بن جائے میرے, تاکہ میرے پاس یہ خدمت کرتے رہے میری. تو بالکل غلط طریقہ کار ہے, اس طریقہ کار سے بچا جائے, ایسے لوگوں سے دور رہا جائے تاکہ آپ گمراہی میں نہ پڑیں. ویسے کیا ممکن ہے اس طرح کسی کا پتہ کرنا بھی کس نے کروایا ہے؟ دیکھیں ممکنات میں سے, لیکن وہ ظنیات ہیں. ظن ہے, یقینی کیفیت نہیں ہوتی, اور ظن کی بنیاد پر آپ کوئی چیز کسی مسلمان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے. لیکن اگر پتہ چل جائے پھر بھی بتانا نہیں چاہیے اس کو. ہاں پتہ بھی چل جائے عامل کو تو بھی اس کو ذکر نہیں کرنا چاہیے, سیدھا سیدھا علاج کرنا چاہیے. اور یہ آپ نے کہا کہ ہم کیا معلوم کر سکتے ہیں, دیکھیں یہ ایک جس طرح ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ پیشنٹ کی تشخیص کرتا ہے, چیک اپ کرتا ہے, تو اس کا ایک فن ہے جس کو وہ جانتا ہے, تو یہ بھی ایک فن ہوتا ہے کسی کا معلوم کرنا. تو ہر آدمی اس کو یعنی اسی چیز نہیں کہ میں بتا دوں کہ یہ چیز ہو تو ایسا ہی ہوگا, ایسا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ کچھ وظائف ہوتے ہیں, کچھ کرنے پڑتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کے اندر وہ سینس پیدا ہوتا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ہے یا نہیں ہے. اچھا, ابھی ایک واٹس ایپ پہ بھی ایک میسیج آیا کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو جادو ہے, اس طرح بعض دفعہ ٹیلنٹ شوز وغیرہ میں کچھ اب ان کو ٹرک کا نام دے لیں, ایلوژن کا نام دے لیں یا جادو کرتے ہیں, تو کیا وہ کرنا جائز ہے؟ دیکھو وہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ دھوکے بازی ہے اور ایک فضول کام کے ذریعے روزگار کمانا ہے وہ, کیونکہ ظاہر سے پیسے کمانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو شریعت کی نظر میں چونکہ یہ کوئی کام نہیں ہے تو اس کے ذریعے جو کمائی کرے گا وہ جائز نہیں ہے, کھیل کود کے ذریعے کمائی کرنا. اچھا, پچھلے سوال کا ایک وہ استخارے والا حصہ. دیکھیں استخارے کا معاملہ کیا ہے, ایک استخارہ تو وہ ہے جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیم کیا گیا اور وہی استخارہ ہے, مگر وہ استخارہ جادو جنات کے معلوم کرنے کے لیے نہیں ہے.
وہ استخارہ ہے کہ فیوچر میں آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو حدیث کی کسی کتاب میں بھی یہ نہیں آیا کہ جناب یہ اس کام کے لیے کہ جادو معلوم ہو جائے گا، جنات معلوم ہو جائے گا. وہ جادو، جنات یا بیماری کا معلوم کرنا ہے تو اس کے لیے بعض اعمال ہوتے ہیں، عمل ہوتے ہیں. تو ان اعمال کو اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان کے ذریعے اندازہ ہوتا ہے، اور وہ استخارہ نہیں حقیقتاً، لیکن لوگوں کے اندر معروف ہو گیا وہ استخارے کے نام سے. تو وہ جس کو اپنے پنجابی میں کہتے ہیں کتاب کڈو، کتاب ویکھو، وہ کتاب ہے، حساب ہے، وہ استخارہ نہیں ہے، وہ لوگوں میں مشہور ہو گیا استخارہ. اچھا ناظرین کرام، میں اپنے دیکھنے والوں کو یہاں پہ ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اس پروگرام میں جو بھی آپ کو وظائف بتائے جا رہے ہیں، کسی بیماری کا علاج بتایا جا، تو یہ روحانی علاج بتائے جا رہے ہیں. تو جو بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں یہ روحانی وظائف ضرور کریں، لیکن اپنے جو امراض ہیں، جو اگر کوئی بیماری ہے تو اس کے علاج کے لیے اپنے جی پی سے بھی رابطہ کریں، اور جو دنیاوی طور پہ، جو ظاہری طور پہ جو علاج ہیں ان کو بھی اختیار کریں. یہ جو وظائف ہیں، یہ وظائف بتائے جا رہے ہیں، یقیناً ان کی برکتیں اپنی جگہ پہ مسلم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر سے، جی پی وغیرہ کے مشورے سے جو علاج وغیرہ وہ بھی اپنا جاری رکھیں. اسی طرح قبلہ یہاں پہ جادو کی ابھی ہم نے، تو جادو میں اکثر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسی جو عام انسانی ذہن ہوتا ہے اس کے خلاف ہوتی ہیں، کہ جو عام انسانی ذہن اس کو قبول نہیں کرتا ہے، لیکن وہ ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ جادو میں، کرامت میں اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، معجزہ تو اس حیرت انگیز کام کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے نبی سے صادر ہو. اعلان نبوت کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو بھی معاملہ صادر ہوتا ہے، جیسے کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی بھی نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام سے یا آپ سے پچھلے جتنے انبیاء کرام سے جو حیرت انگیز کام صادر ہوئے وہ معجزہ کہلاتے ہیں کہ نبی سے صادر ہوا ہے. اور اعلان نبوت سے پہلے جو صادر ہوئے ان کو ارہاس کہا جاتا ہے. اور کرامت کہتے ہیں اس کام کو جو کسی نیک مسلمان سے ظاہر ہوا ہو، اچھے کام، حیرت انگیز کام، جس کو ہم عرف عام میں ولی اللہ کہتے ہیں، تو اس کو کرامت کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں عام مسلمان ہے لیکن وہ نمازی ہے، دیندار ہے، تو اس سے اگر کوئی چیز حیرت انگیز ظاہر ہو، جیسے عام مسلمان سے بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات، تو اس کو کہتے ہیں معونت، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت، مدد کی گئی ہے اس کی. صحیح. اور اگر کسی فاسق سے کوئی چیز ایسی ظاہر ہو، فاسق سے مراد وہ جو نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ کے خلاف ہو. اس کی میں ایک دو موٹی موٹی مثالیں دے دوں. کوئی سمجھے شاید فاسق وہ ہوتا ہے جو معاذ اللہ زنا کر رہا ہو، شراب پی رہا ہو. نہیں 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 نہیں، فاسق ہر وہ شخص ہے جو نبی علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہو. جیسا کہ مرد کو اجازت ہے کہ صرف ایک انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنے، 4.5 ماشے سے کم کی، وہ بھی چاندی کی. تو اب اگر ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہنتا ہے تو فقہا نے اس کو گناہ لکھا ہے، یہ فسق ہے. اپنی کتابوں میں موجود ہے، عالمگیری کو لے لیں، دیگر کتابوں میں لے لیں، تو ایسا شخص بھی فاسق کہلاتا ہے. یا اس نے بال ایسے رکھے ہوئے ہیں جو عورتوں کی طرح ہیں، یعنی زلفیں رکھنا تو سنت ہے، مگر زلفوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زلفیں آپ کے کاندھوں سے نیچے نہیں جانی چاہیے. تو وہ یا نماز چھوڑ دیتا ہے یا شریعت کی پابندی نہیں کرتا، تو ایسا شخص فاسق کہلاتا ہے، جو اعلانیہ گناہ کر رہا ہے. ہاں، تو وہ فاسق مولین ہو جائے گا. اچھا. ہاں، ورنہ ویسے کرتا تو فاسق ہے. وہ اگر چھپ کر بھی کر رہے وہ بھی اس ڈیفینیشن میں وہ بھی فاسق ہے، لیکن مولین نہیں کہلائے گا وہ. تو اس سے اگر کوئی اچھے کام ظاہر ہو رہے ہیں، یعنی مریضوں کا علاج کر رہا، مریضوں کو فائدہ ہو رہا، پھونکے مار رہا، لوگوں کو فائدہ ہو رہا، تو وہ جو ہے کرامت نہیں ہے، بلکہ اس کو استدراج کہتے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اپنی گمراہی میں اور بڑھایا جا رہا ہے، کہ یہ سمجھ رہا کہ نا میں تو بڑا آدمی بن گیا ہوں، اور حالانکہ اپنی گمراہی کے اندر ہے وہ. تو یہ مین موٹی موٹی باتیں ہیں. اچھا، ضمناً ایک بہت ہی اہم سوال یہاں پہ میرے ذہن میں آیا کہ کرامت کا آپ نے فرمایا، اور اسی طرح بعض جو بظاہر نیک نہیں ہوتے ان سے بھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. بعض لوگ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب اس بندے کے ساتھ کل یہ ہو جائے گا، اور ویسا ہو جاتا ہے. تو عام طور پہ اس طرح کی چیزوں کو عوام الناس جو ہے وہ کرامت کا نام دے دیتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے. تو کرامات کا ظہور ہونا
کیا ولی اللہ ہونے کی نشانی ہے؟ دیکھیں کرامات کا معاملہ یہ ہے کہ ولایت کے لیے شرط نہیں ہے. کرامت ولایت کے لیے شرط نہیں ہے. بعض ایسے بھی اللہ کے ولی ہیں کہ جن کی کرامتیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں لیکن وہ کامل ولی ہوتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی 10 سال رہا اور 10 سال بعد کہتا کہ حضرت مجھے اجازت دیجیے میں کسی اور کے پاس جاؤں. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ حضرت 10 سال میں آپ کی خدمت میں رہا ہوں ایک کرامت بھی نہیں دیکھی. اب دیکھو 10 سال ہو گئے کرامت نہیں دیکھی. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے 10 سالوں میں میرا کوئی عمل سنت کے خلاف دیکھا؟ میں کہا نہیں. کہا یہی کرامت ہے ہماری. تو ایسی بات کرامت ولایت کے لیے شرط نہیں ہے. اس لیے علماء نے لکھا بعض اوقات جو ابتدائی لوگ ہوتے ہیں مبتدی ہوتے ہیں سالک ان سے بھی صادر ہوتی ہے اور بعض اوقات جو منتہی ہوتے ہیں اعلیٰ مقامات پہ پہنچے ہوتے ہیں ان سے بھی کرامت صادر نہیں ہوتی. تو اس کا کوئی مدار کار نہیں ہے یہ ولایت کا. جو بنیاد ہے وہ شریعت کی پابندی، شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اس لیے ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بزرگ گزرے. ان کے زمانے میں ایک شخص کے بارے میں مشہور ہو گیا جناب بڑا ولی ہے وہ. جو کس بات کا ولی ہے جی؟ لوگوں کو بڑا دم کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، فائدہ ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا چلو اپنے مریدین کو لے کے آپ چلے، ہم بھی چلو اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. جب اس کے یہاں پہ پہنچے وہ گھر سے نکلا، نماز کا وقت تھا، وہ مسجد کی طرف جا رہا تھا تو اتفاقی بات ہے اس کے منہ میں تھوک آیا. ہم بھی تھوک دیتے ہیں بے پرواہ ہو کر جدھر چاہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قبلے کی طرف تھوک دینا گناہ ہوتا ہے. تو اس شخص نے تھوکا اور وہ قبلے کی طرف گرا. تو ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بڑے ولی ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پیروں میں آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کیف یکون مامون علی ولایت اللہ الذی یترک سنت من سنن رسول اللہ، کہ یہ شخص اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت کو چھوڑ رہا ہے. تو یہ کہ اگر آپ اپنے مریدوں کو واپس لے گئے، ولایت اور چیز ہے، دم درود علاج کرنا اور چیز ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا مفتی صاحب سے سوال ہے جی جی کہ استخارہ کرنا جائز ہے کسی بھی جائز کام کے لیے؟ مطلب کوئی شادی وغیرہ کرنا چاہتا ہو تو استخارہ کرواتے ہیں، یا جاب والے کے لیے لوگ استخارہ کرواتے ہیں، تو وہ کروانا جائز ہے یا نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے. ابھی یہ ہماری اس پوائنٹ پہ گفتگو بھی ہوئی تو میں اس میں مزید ایڈ کر دیتا ہوں کہ استخارہ خود کرنا چاہیے یا کسی سے کروانا چاہیے. دیکھیں استخارہ وہ جو مستقبل کے فیوچر کی بات کرنی ہے وہ تو حدیث شریف میں آیا اس کی تعلیم، اور اتنی یعنی شدت کے ساتھ تعلیم آئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان یعلمنا الاستخارۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارے کی تعلیم اتنی شد و مت سے دیا کرتے ہیں گویا کہ قرآن کی کوئی آیت سکھا رہے ہیں ہمیں. تو استخارہ کرنا سنت ہے اور خود کرنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی خود نہیں کرتا کسی اور سے کرواتا تو وہ بھی جائز ہے. اچھا، اسی طرح بعض لوگ استخارہ کرتے ہیں لیکن استخارے کا جو جواب ہے وہ مرضی کے خلاف آ جاتا ہے. تو استخارہ کرنے کے بعد جو جواب آیا اس کو فالو کرنا لازم ہے یا پھر بھی اپنی مرضی سے کر سکتا ہے؟ دیکھیں وہ لازم نہیں ہے، وہ بھی ظنیات میں سے ہے. تو اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس پہ آپ کے کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا، ابھی جادو کے بارے میں ہماری گفتگو ہوئی تو اسی طرح جنات کو بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو انٹر لنک کریں. تو پہلے تو ذرا جنات کی تعریف، جن کی تعریف کر دیجیے گا. جن کون سی مخلوق ہے، کس چیز سے بنی ہے؟ دیکھیں جنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور یہ انسانوں سے پہلے زمین پہ بھیجی گئی ہیں، اور خیر ہسٹری تو اس کی بہت طویل ہے، لیکن مختصر یہ کہ آگ سے بنائے گئے، آگ کی لپٹ سے پیدا کیے گئے ہیں یہ. اور انسانوں سے پہلے زمین پہ یہی لوگ بستے تھے، لیکن جب انہوں نے فساد برپا کیا، آپس میں لڑائی جھگڑے مار کٹائی کی انہوں نے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کے ان کو قتل کروایا اور ان کو قید کروایا، اور پھر ان کو دور دراز جو علاقے تھے، جزیرے تھے، پہاڑ تھے، جنگل تھے، وہاں پہ ان کو دھکیل دیا گیا. اس کے بعد پھر انسانوں کو زمین پہ بسایا گیا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں پوری ایک صورت ہے انہی کے نام سے، سورہ جن. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کیا فرما دیجیے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کے ایک گروپ نے جو ہے قرآن سنا، وحی جو آئی ہے آپ پر. تو پھر یہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان میں کافر بھی ہوتے ہیں، ان میں یہودی بھی ہوتے ہیں، عیسائی بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور دیگر فرقوں سے بھی تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں. تو یہ جیتی جاگتی مخلوق ہے اور انسان کو متاثر بھی کرتی ہے بعض اوقات.
اس لیے قرآن و حدیث میں ان سے بچنے کی دعائیں بھی ہمیں تعلیم کی گئی ہے کہ ان سے کیسے بچا جائے۔ اچھا، جنات کی تخلیق اللہ رب العزت نے انسان سے پہلے فرمائی۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ جنات کا جسم اور ان کی شکلیں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ دیکھیں، جنات کا جسم اور شکلیں مختلف اقسام کے جنات ہوتے ہیں، اور بزرگوں نے جو لکھا ہے تو وہ مختلف طرح کے، حدیث شریف میں آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے گفتگو فرمائی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو ایک دائرہ بنا کے اس دائرے میں کھڑا کر دیا۔ صحیح حدیث ہے یہ۔ اور خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لمبے لمبے قد کے لوگ تھے، جیسے قبیلہ بنی ازد شنوع اس کے لوگ ہوں، تو وہ انسانی شکل کے بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ بعض یعنی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے ایسے جنات کی شکل بھی دیکھی جن کی ایک ہی آنکھ تھی، اور کچھ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو جانوروں کی طرح چوپایوں کی طرح ہوتے ہیں، چاروں ہاتھ پاؤں پہ چلتے ہیں۔ تو الغرض یہ کہ ان کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو شکلیں بھی بدل سکتے ہیں، بعض وہ جو شکلیں نہیں بدلتے ہیں۔ یہ تو پورا ایک ٹاپک ہے، بلکہ میں اس کے بارے میں کافی میں نے گفتگو کی ہے رمضان کے مہینے میں، یوٹیوب پہ میرا پورا ٹاپک اس کے بارے میں بلکہ دو میں نے اس میں سیگمنٹ کیا تھا اس میں۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جنات کو دیکھا مختلف شکلوں میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو قرآن پاک میں تو ہمیں 8ویں سپارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جی جی، تو کیا انسان کے لیے جنات کو دیکھنا ممکن ہے؟ اور اس آیت کے تناظر میں ذرا دیکھیں، اس آیت میں منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں البتہ منع بھی ہو تو اس کے اندر عموم ہے اور یہ استثناء ہے۔ خود نبی علیہ السلام کا ملاقات کرنا، خود حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جنات آیا کرتے تھے، انسانی شکل میں بھی آتے تھے، دوسری شکل میں بھی آیا کرتے تھے، تو مختلف اولیاء کی بارگاہ میں حاضری ان کی ہوتی رہی ہے۔ بلکہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کا، بلکہ حضرت شیخ محمد بن عبداللہ معان الاندلسی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب مرتبہ ولایت کو پہنچتا ہے تو انسانوں سے پہلے جنات کو اس کی خبر ہوتی ہے، اور وہ پہلے خدمت کرتے ہیں انسانوں کے مقابلے میں، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو یہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ عوام الناس کے لیے یہ حکم ہے، لیکن استثناء ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ انہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ویسے بعض اوقات عام لوگوں کو بھی نظر آتے ہیں، وہ اصلی شکل ظاہر ہوتے ہیں، اصلی شکل میں تو نہیں ہوتے، لیکن جیسی وہ شکل چاہتے ہیں بنا کے آئے ہیں، چھڑے لوگ وہ تو واقعات آتے ہیں اور دوسرے معاملات آتے ہیں جانور کی شکل میں۔ ہاں، تو انسان کی اپنے جسم میں حلول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، حلول کا عقیدہ تو درست ہی نہیں ہے۔ ہاں، انسان پر کوئی متاثر کر سکتے نہیں کر سکتے یہ بات ہے، تو متاثر کر سکتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر کیا، جیسے سود والے کے بارے میں فرمایا کما یتخبطہ الشیطان من المس، گویا کہ شیطان نے اس کو چھو لیا۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف چھو سکتا ہے، چھو کر اپنا اثر ڈالتا ہے، اور بعض علماء اس بات کے قائل ہے کہ وہ انسان کے دماغ پہ قابض ہو جاتا ہے، انسان کے دماغ پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ اور جیسے ایک عام مثال ہو رہی، کوئی بھی ناممکن بات نہیں ہے۔ مچھر کتنی چھوٹی مخلوق ہے، وہ صرف ایک ڈنک مارتا ہے تو اس کا وہ جراثیم جب جسم خون میں شامل ہوتا ہے تو بندے کا منہ کا ٹیسٹ خراب ہوتا ہے ملیریا کی وجہ سے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور سب گرمی میں بھی اس کو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ تو ایسے جنات بھی اللہ کے مخلوق ہے، یہ بھی اثر ڈال سکتے ہیں، لیکن حلول کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں جی فلاں شخص میں حاضری ہوئی ہے، جن حاضر ہوا ہے، اور اس کے اندر آ کے تو مختلف حرکتیں، جسم دیکھنے میں انسان کا ہوتا ہے لیکن جی جن اس کے اندر موجود ہے، طاقت اس کی آ رہی ہے، حرکتیں ساری اس کی طرف سے ہیں، اور ٹرانس میں لے لیتا اصل میں، اس کو اپنا معمول بنا لیتا، تو ٹرانس میں لینے کے بعد معمول بنا کے پھر سے کام کرواتا، یہ ہے، یعنی کہ اپنے قابو میں لے لیتا ہے۔ ہاں، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح گاڑی میں بیٹھ کر ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو گاڑی ہمارے قبضے میں، ہمارے کنٹرول میں آ گئی ہے، تو چل گاڑی رہی ہے لیکن چلا ہم رہے ہیں، تو اسی طرح جن انسان کو قابو میں کر کے اسے اپنے۔ جنات کی خوراک کیا؟ جنات کی خوراک تو دیکھیں ہر چیز کھا لیتے ہیں وہ، لیکن خاص طور پہ جو بعض لوگ سمجھتے صرف دو چیزیں نہیں ہیں،
ہڈی اور جانوروں کا گوبر یا لید، تو وہ بھی ان کی خوراک میں آتی ہے، لیکن اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہڈی اٹھاتے ہیں وہ تو اس کے اوپر گوشت آ جاتا ہے، لیکن سب کے لیے نہیں، یہ مسلمان جنات کے لیے ہے۔ ان کو نبی علیہ السلام بطور تحفہ کے دیا تھا، یہ انہوں نے مانگا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کے آئے مسلمان ہوئے، ہمیں کو تحفہ دے دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا جس ہڈی کو بھی تم لوگ تو وہ تمہارے لیے گوشت آ جائے گا اس پہ، تو وہ بسم اللہ پڑھ کے اٹھاتے ہیں اس پہ گوشت آ جاتا ہے۔ ایسے ہی جانوروں کی جو مینگنیاں ہوتی ہے، لید ہوتی ہے، اس کو جب وہ اٹھاتے تو وہ کھجور بن جاتی ہے، باقی تو ہر چیز کھا لیتے ہیں۔ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب انسان بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اچھا تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہم گوشت کھاتے ہیں تو ہڈی پہ گوشت چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ ہڈی جنات کی خوراک ہے، تو اگر اس پہ گوشت چھوڑیں گے تو وہ جنات ناراض ہوتے ہیں، آپ کے لیے مشکلات پیدا کریں گے، نقصان کا باعث بنیں گے۔ اس میں نہیں ایسے غلط باتیں ہیں، آپ کی مرضی ہے، کھائیں چھوڑ دیں، جنات کو اتنی دسترس نہیں ہوتی کہ آپ کو ایسے آپ کے اوپر ہمارے اوپر حاکم نہیں ہے وہ۔ اللہ نے اشرف جو ہے انسان کو بنایا، ان کو نہیں بنایا، انسان ان پہ حاکم ہوتا ہے۔ تو یہ حاضریاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان میں اکثر تو ڈرامہ ہوتا ہے، خاص طور پر عورتوں پہ جو حاضری ہوتی ہے، وہ جو ہوتی ہے کہ جناب فلاں کی سواری آئی ہے، فلاں کی سواری آئی ہے، وہ سب شیطانی معاملات ہوتے ہیں، جنات کے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ کسی بزرگ کی سواری کبھی نہیں ہوتی، بزرگ یہ حرکتیں کرتے نہیں ہیں، کسی عورت پہ آ کے سوار ہو جائیں، کسی عورت پہ بغیر عورت کو آگے تنگ کریں۔ اچھا جنات کی شادیاں بھی ہوتی ہیں؟ جی ہاں، ان میں توالد و تناسل ہے، ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، سارے معاملات ہیں آپ کے۔ جن اور انسان کی شادی ہو سکتی ہے؟ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ شامی میں لکھا ہوا، ہماری فقہ حنفی کی بڑی مشہور کتاب ہے کہ جائز نہیں ہے جنات و انسانوں کی شادی، الا ایک وہ انسانی شکل میں آئے اور پھر تو انسان کے حکم میں، جس شکل میں آئے اسی حکم میں، ورنہ جائز نہیں۔ البتہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جواز کا، لیکن ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ جنات میں نبی ہوئے؟ نہیں، جنات میں نبی نہیں ہوئے، نبی بشر میں ہوا ہے، انسانوں میں ہوا ہے۔ لیکن جو بھی نبی آتے تھے وہ جن و انس سب کے لیے ہوتے تھے؟ جی جی جی۔ جنات میں مکلف ہیں؟ جنات بالکل مکلف ہیں، ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، جہنم میں بھی جائیں گے، جنت میں بھی جائیں گے۔ تو جس طرح ہم شریعت کو فالو کرتے ہیں، تو جیسے انسانوں کے لیے اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت کو فالو کرنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی شریعت کو فالو کرنا تھا، ہر نبی کے زمانے میں جنات کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے؟ بالکل اسی طرح کا معاملہ، اللہ کے نبی پہ ایمان لانا ان کے لیے ضروری ہے، اور اب جو بھی مسلمان جنات ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، آپ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، چونکہ ان کی عمر طویل بھی ہوتی ہے، تو بہت سارے جنات وہ بھی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے جنات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ان میں علماء کرام بھی ہوتے ہیں؟ بالکل، علماء بھی ہوتے ہیں، صلحاء بھی ہوتے ہیں، صحابہ کرام بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، حفاظ قرآن، حفاظ بھی ہوتا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب احکام المرجان میں اس کو بڑے تفصیل سے لکھا ہے، اور بالکل ان میں صحابہ کرام بھی ہوئے، اولیاء اللہ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا جنات انسانوں کی امامت کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھو وہ امامت کا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا امام جن نہیں ہوگا، انسان اشرف ہے، انسان امام ہوگا۔ تو انسان اگر ہم یہاں پہ مسجد میں اگر جماعت ہو رہی ہے تو جنات حاضر ہوتے ہیں یہاں پر؟ بالکل حاضر ہوتے ہیں، اور بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تنہا تم جماعت نماز پڑھو اچھا، تو پھر تکبیر کہہ لیا کرو، فرضوں سے پہلے تکبیر کہہ لیا کرو، تاکہ جنات وغیرہ وہ شامل ہوتے ہیں جماعت میں۔ فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں جماعت میں؟ دیکھیے فرشتے تو مکلف نہیں ہے نا نمازوں کے، تو فرشتے تو ان کا معاملہ ہو رہا ہے، جن کی جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ کرتے ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں، مگر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ وہ جو برکت اللہ کی طرف سے نازل ہونی ہے اس کو لے کر آتے ہیں، یا یہ کہ قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے تو وہ اس کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، جنات اور جادو کا ہم نے الگ الگ اس کے بارے میں گفتگو کی، ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ بہت تعلق ہے اس کے اندر، جنات اور جادو کے اندر، کیونکہ عام طور پہ جادو جو ہوتا ہے وہ جنات کے ذریعے ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں، جنات کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے۔ جنات کو علم غیب بھی ہے؟ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور حبیب علیہ السلام اپنی امت میں سے جس کو جتنا چاہے عطا فرمائے، جنات کو علم غیب نہیں ہے۔ تو جنات کے بارے میں عام طور پہ جو عاملین ہیں وہ مستقبل کی خبریں دیتے ہیں جنات کے بارے میں کہ جی میں اپنے موکل کو حاضر کر کے، تو موکل اور جن سیم چیز ہیں؟
یہ عالم سفلی میں تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور عالم علوی میں جو ہے اس میں پھر دیگر مخلوق ہوتی ہے. دونوں ٹرمز کی بھی وضاحت کر دیجیے شاید دیکھنے والوں کو. دیکھیں عالم سفلی سے مراد عالم ناسوت ہے. عالم ناسوت، عالم محسوسات، جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو 5 سینسز سے محسوس ہوتے ہیں، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں. اس کو عالم سفلی بھی کہا جاتا ہے. تو اس عالم میں عام طور پہ جو موکل ہوتے ہیں وہ جنات ہوتے ہیں. اس سے اوپر کا جو عالم ہے وہ ملکوت ہے، جبروت ہے، لاہوت ہے، اس سے ہاہوت بھی ہے. اس کے اندر جو موکل ہوتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں. اچھا جی جی. تو عام طور پہ یہ جنات ہی ہوتے ہیں اس عالم میں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں علی بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی علی بھائی فرمائیے. میرا مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ہم یہاں پہ برطانیہ میں رہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ایک غیر مسلم بھی ہیں، تو ہمارے کولیگس وغیرہ ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہم سلام کر سکتے ہیں یا ان کا جو سلام ہے جواب دے سکتے ہیں اس کا؟ جی جی. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اسی طرح فرینڈز ہوتے ہیں، کولیگس ہوتے ہیں غیر مسلم میں، تو کیا ہم ان کی جو ایونٹس ہوتے ہیں، تہوار ہوتے ہیں، کیا ان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ اگر وہاں پر اس کے کوئی فوت کی ہو جاتی ہے اس طریقے سے، تو کیا ہم وہ انہیں ملنے جا سکتے ہیں یا وہاں پر ہم انہیں جوائن کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے چلیں، بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ. غیر مسلم کو سلام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سلام جو ہے اس کے لیے ہے جو سلام کو مانتا ہے. جو سلام کو مانتا ہی نہیں اس کے لیے سلام نہیں ہے. سلام تو اللہ تعالیٰ ہے، اور ہمارے مذہب اسلام میں ہے سلام. باقی دیگر مذاہب میں تو سلام ہے ہی نہیں ہے. تو ان کے لیے ان کی گریٹنگز ہے جو ان کے اندر مارننگ، گڈ ایوننگ، تو ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے. اور اگر غیر مسلم سلام کر بھی دے تو پھر آپ اس کو وعلیکم، یعنی کہ تم پر بھی وہی ہو، ہاں وہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ان کے تہواروں میں شرکت کرنا. دیکھو تہوار ان کے بعض وہ ہوتے ہیں جو ان کے رسم و رواج کے حساب سے ہوتے ہیں، تو اس میں شرکت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں وائن دیگر چیزیں سب سرو کی جاتی ہیں، ایسے معاملات ہوتے ہیں، پھر مسلمان کے لیے اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے. اور مذہبی تہوار ہیں تو وہ پھر اپنے مذہب کے مطابق رسوم ادا کرتے ہیں. اور ایسی رسومات بھی ہوتی ہیں جو اسلام کے اندر وہ شرک و کفر کی درجہ رکھتی ہیں. تو ان معاملات کے اندر جو اوائڈ کیا جائے، اور اگر کوئی ان کا مر جائے تو آپ کنڈولینس کر سکتے ہیں الگ سے بیٹھ کے اس کو، لیکن اس میں کوئی جھوٹ بات نہیں بولی جائے. کہ عام طور پہ ہم لوگوں کو عادت پڑی ہے کہ کسی کا مر جائے بڑا افسوس ہوا. افسوس ہوتا نہیں ہے، بس سامنے والے کو مطمئن کرنے کا بڑا افسوس ہوا. تو اس کے اندر احتیاط کی جائے. تو اس میں یہ کہنے کے بجائے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا، کہہ دیا کہ واقعی آپ کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے اور صدمہ آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، اس قسم کی بات کہہ دی جائے. لیکن ان کے مذہبی ان کے جو چیزیں ہیں وہ معاملات کرے، اس میں شرکت نہ کرے. جی جی. اچھا اسی طرح یہاں پر جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان کی گیدرنگز میں جانا ظاہر ہے وہاں پہ حرام فوڈ ہوتا ہے، الکوہل وغیرہ ہوتی ہے، تو اجتناب کرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے خاص طور پہ جو نوجوان ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کے ایونٹس ہوتے ہیں یونیورسٹی میں، کالجز میں، یا اسی طرح کہیں پہ اگر کام کر رہے ہیں تو ان کے منتھلی ایونٹس ہوتے ہیں، سالانہ ایونٹس ہوتے ہیں. اب اس میں نہ جا کر وہ لوگ ایک طرح سے ان کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کے باس نے دعوت دی ہے تو آپ کو جانا ہی جانا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ شراب بھی ہوگی، حرام کھانا بھی ہوگا، میل ملاپ بھی ہوگا خواتین کا، یہ سارے معاملات ہوں گے. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ کہ جب آپ اتنی دوستی رکھتے ہیں کسی سے، اتنا تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے سامنے والے کو انفارم کر دیں کہ یہ چیزیں میں نہیں کھاتا. آپ مجھے انوائٹ کر رہے ہیں تو پھر میری فوڈ مجھے دیجیے. اور کورٹیسی کا تقاضا یہی ہے کہ سامنے والے پہ لازم ہے کہ اس کو کرے. اور دیکھا ہم نے دنیا کے اندر، ہم بعض ایسی جگہوں پہ گئے ہیں جہاں پہ غیر مسلموں نے بلایا تو انہوں نے ہماری فوڈ ہمیں پرووائڈ کی ہے. جی بالکل دیتے ہیں. تو شروع میں بتا دیں ان کو کہ بھائی یہ چیز تو میں نہیں کھا سکتا. اس صورت میں جا سکتے ہیں، اس طرح کی گیدرنگ میں، اس انوائرمنٹ میں جا سکتے ہیں. دیکھیں آپ کی مجبوری ہے نا، آپ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح مفتی صاحب جادو اور جنات کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے آسیب کی. جی جی. اس کی کیا حقیقت ہے؟ آسیب اور اسی طرح بندش کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جی فلاں نے بندش کر دیجیے، میرا رزق بند کر دیا. دیکھیں آسیب تو جنات کی قسم سے ہی ہے، اور بندش جو جادو کی قسم سے ہے. تو اس کا پھر جادو کا علاج کیا جائے گا،
اور جو آصف وغیرہ کے شکار ہیں یا سائے کے شکار ہیں، جو سائے بھی کہتے ہیں، اچھا تو وہ آصف اور سایہ سیم چیز ہے. ہاں جنات کی قسم ہے، وہ جنات کے اندر آتے ہیں وہ. اچھا، اسی طرح شیطان کے بارے میں ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے، وہ بھی جن تھا، آگ سے چونکہ پیدا کیا گیا ہے. تو اس کا ابلیس بھی، اس کا نام ابلیس ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی اس کی کوئی اس طرح کی روایت میں؟ دیکھیں ملاقات کے حوالے سے کوئی واضح روایت تو میرے ذہن میں نہیں ہے. ہاں البتہ بعض یعنی مستند تو نہیں ہے، لیکن بعض میں اس نے بھی آپ علیہ السلام کی رحمت سے آپ سے حصہ طلب کیا، ابلیس نے بھی. اچھا. ہاں لیکن بہرحال وہ عدو اللہ تھا، وہ اللہ کا دشمن تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو دونوں کا میل بنتا نہیں ہے. اب دیگر شیاطین وغیرہ آئے ہیں آپ کے پاس، لیکن خاص ابلیس کا میرے ذہن میں کوئی روایت نہیں ہے. اچھا، شیاطین چونکہ ہمارے اس میں بہتر تو یہ کہ ٹائم بھی تھوڑا رہے گا، لوگوں کو علاج کے حوالے سے ہم کچھ بتائیں. جی میں اسی طرف ابھی آ رہا ہوں کہ شیاطین ہمارے جو ارد گرد ہمارے ماحول میں رہتے ہیں، جی تو ان شیاطین سے بچنے کا اگر ظاہر آتے ہیں ان کو بھگانے کا ذریعہ کیا ہے؟ دیکھیں ان کو بھگانے کا، ان سے بچنے کا راستہ وہ قرآن و سنت کی پیروی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کسی جگہ پہ بھی تنہا نہیں چھوڑا. ہر جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے رہنمائی فرمائی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اتنا کچھ موجود ہے، احادیث طیبہ میں اتنا کچھ موجود ہے کہ مسلمان اگر ان کو کر لیں تو ان کو اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس میں مختصر اور جامع بات اگر میں کہوں تو یہ ہے کہ صبح شام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں آپ نے تعلیم فرمائی، ان دعاؤں کے عادی بن جائے تو انشاءاللہ آپ ہر قسم کے جادو سے بھی محفوظ رہیں گے، ہر قسم کے جنات سے محفوظ رہیں گے، بلکہ ظاہری باطنی دشمنوں سے بھی محفوظ رہیں گے، بلاؤں سے اور آفتوں سے بھی محفوظ رہیں گے. اور بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے، 10-12 منٹ آپ صبح لگا دیں، 10-12 منٹ آپ شام میں لگا دیں، یہ آپ کی پوری لائف کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں. اور دعاؤں کے حوالے سے بہرحال کتابیں تو بہت ہیں اور موٹی موٹی کتابیں بھی ہیں، لیکن خاص طور پہ جو ایک عام مسلمان کی زندگی میں جو معاملات پیش آتے ہیں اور جو ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں، ان دعاؤں کو امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اپنے ایک مختصر سا رسالہ دعاؤں کا جس کا نام ہے الوظیفۃ الکریمہ، اس میں آپ نے وہ دعائیں لکھ دی ہیں. تو کوئی مسلمان بھی ان کو صبح شام پڑھے تو الحمدللہ اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کے سارے معاملات کنٹرول میں آتے ہیں. یہ تو میں نے ایک جامع بات بیان کر دی ہے، جو مسلمان عمل کرنا چاہے اس پہ عمل کر سکتا ہے. اور خاص طور پہ چند ایک باتیں بھی ذکر کر دیتا ہوں میں کہ جیسے ان صبح شام کی دعاؤں میں ایک دعا جو حدیث شریف میں آئی ہے، بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک دفعہ صبح پڑھ لیں، ایک دفعہ شام میں پڑھ لیں. حدیث شریف میں آتا ہے جو صبح پڑھ لیں تو جنات کے لشکر بھی اس پہ حملہ کرے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. شام میں پڑھ لیں تو پوری رات جنات کے لشکر حملہ کرے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کا واقعہ لکھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بننے سے پہلے انہوں نے خواب دیکھا اور بڑا خطرناک خواب تھا وہ. تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے خواب دیکھا تو آپ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر کے پیچھے شیطان اترا ہے اپنے لشکروں کے ساتھ، اور اس نے کہا جاؤ عروہ بن زبیر کو گرفتار کر کے لے آؤ. تو جنات کا ایک شیطان کا ایک لشکر گیا اور وہ تھوڑی دیر بعد ناکام ہو کے آ گیا، کہہ رہے کہ ہم اس کو گرفتار نہیں کر سکتے. اس کو بڑا غصہ آیا ابلیس کو. اس نے پھر اور زور سے چلا کر کہا کہ جاؤ کوئی اور لے کر آؤ. تو پھر اس سے زیادہ لوگ اٹھے، جنات اٹھے اور وہ کہ ہم لے کر آتے ہیں، لیکن وہ گئے، وہ بھی ناکام ہو کے آ گئے. پھر بڑا شیطان بڑا غصے میں آیا، جیسے کہ زمین پھٹ گئی ہو، اتنا زور سے چلایا دھاڑا وہ. تو پھر دیگر شیاطین گئے کہ ہم لے کے آتے ہیں. جب وہ گئے تو وہ بھی ناکام لوٹ کے آگے. انہوں نے کہا کہ بھائی صبح شام کو چیز پڑھ لیتا جس کی وجہ سے ہم اس پہ قابو نہیں پا سکیں. تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا ہاں میں یہ دعا پڑھ لیتا ہوں. سبحان اللہ. تو ایک دفعہ صبح پڑھ لیں، ایک دفعہ شام پڑھ لیں، آپ محفوظ ہو جائیں گے. اپنے بچوں کو یاد کرا دیں
تو لوگ ہم بہت کچھ کرتے ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پر عمل نہیں کرتے. آیت الکرسی ہے, صبح شام اس کی پڑھنے کی عادت ڈالیے, الحمدللہ اس کی برکت سے جو حفاظت ہوتی ہے. پھر تینوں قل واللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام یہ پڑھنے کی عادت ڈالیے, بڑی حفاظت ہو جائے گی جادو جنات سے دیگر چیزوں سے. اسی طرح سورہ مومنون کی شروع حامیم سجدہ کی شروع کی 3 آیتیں, حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب الشدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. یہ ایک دفعہ شام میں پڑھ لیں, ایک دفعہ صبح میں پڑھ لیں, آپ کی حفاظت ہو جائے گی. سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں 115 سے لے کے آخر تک, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, یہ پڑھ لیجیے, آپ کی حفاظت ہو جائے گی. اس طرح سورہ حشر کی جو آخری رکوع ہے, آخری 3 آیتیں ہیں, واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ, اس کے شروع میں پڑھیں 3 دفعہ بسم اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, 3 دفعہ یہ پڑھیں, بسم اللہ پڑھیں اور یہ آیتیں پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. 70,000 فرشتے آپ پہ مقرر کر دیے جاتے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, بڑی کامیابیاں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے وظائف ہم لوگوں نے چھوڑ دیے اور دیگر وظائف ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیم دی اسی کو آگے بڑھانا چاہیے. اچھا, اسی میں بیت الخلاء کے حوالے سے جب ہم عام طور پہ جاتے ہیں تو دعائیں نہیں پڑھتے, جی تو اس کے نہ پڑھنے کا نقصان اور پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہاں, اکثر بچوں کو میں نے یہاں پہ دیکھا کہ ماں باپ شکایت کرتے ہیں, یہ بچہ بڑا ڈھیٹ ہو گیا, بڑا بدتمیز ہو گیا, بات نہیں مانتا, بات بات پہ ضد کرتا ہے. تو عام طور پہ اثرات ہوتے ہیں بچوں پہ. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو دعائیں نہیں سکھائی. اگر ٹوائلٹ میں جانے والی دعائیں بچوں کو عادت بنا دیتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, تو یہ آپ دعا سکھا دیجیے تو ٹوائلٹ میں جائیں گے تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی. ورنہ اس دعا کو پڑھے بغیر اگر جائیں گے تو شیطان پرائیویٹ پارٹ سے کھیلتا ہے, حدیث شریف میں آیا باقاعدہ. تو یہ دعائیں سکھانی چاہیے. گھر میں داخل ہو تو داخل ہونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیجیے, تو شیطان وغیرہ سب بھاگ جائیں گے, دفع ہو جائیں گے. حالانکہ آیت الکرسی پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا, بالکل بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں. گھر میں تنگ دستی ہے تو آیت الکرسی پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھ لیں آپ گھر پہ داخل ہونے سے پہلے, الحمدللہ گھر پہ ریل پیل ہو جائے گی, سارے معاملات ہو جائیں گے. سبحان اللہ. یہی آیت الکرسی کی گھر میں عادت بنائے, شیاطین نکل کے بھاگ جائیں گے اور گھر سے مفلسی دور ہو جائے گی, تنگی دور ہو جائے گی, رزق کی تنگی دور ہو جائے گی. الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا, اسی طرح حضرت حمزاد کا جو تصور ہے وہ بھی کئی مشکلات کا باعث بنتا ہے. ایک تو حمزاد کی ڈیفینیشن کر دیجیے گا, اور اس سے شر سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, حمزاد اس کو عربی زبان میں قرین کہتے ہیں, اور یہ وہ شیطان ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. جی, کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے, شیطان کے بھی بچہ پیدا ہوتا ہے جو اس انسان کو بہگانے کے لیے مقرر ہوتا ہے. جی. تو عام طور پہ یہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ کرتے یہی ہے, کوئی بچہ کا انتقال ہو گیا یا کسی اور آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کی قبر پہ جا کے عمل کرتے ہیں اور وہاں سے اس کو حمزات کو قابو کر لیتے ہیں. تو پھر اس کا قول و قرار ہوتا ہے, 5 سال کام کروں گا تمہارے لیے, 9 مہینے کام کروں گا, 6 سال کروں گا. وہ جو بھی اس کی قول و قرار ہوتے ہیں کفریات کے ذریعے عام طور پہ قابو کیا جاتا ہے وہ. تو اس کے اس لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے یہ حمزات کے عمل کو کفر قرار دیا. تو وہ جو ہے پھر اس کے ساتھ لگ جاتا ہے, اس سے مختلف کام لیے جاتے ہیں. تو بہرحال ان کے شر سے بچنے کے لیے وہی دعائیں جو ابھی میں نے ذکر کی ہیں یہ بہت کافی ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, شاہ جی پوچھنا یہ تھا کہ مفتی صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ یونیورسٹی کا جو لون لیتے ہیں بچے اس کا لینا کیسا ہے, پلیز بتا دیں تو. جی ریپیٹ کیجیے گا اپنا سوال. یونیورسٹی کا لون جو یونیورسٹی پڑھنے کے جو بچے لون لیتے ہیں ٹھیک ہے, اس کا لینا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ. یہاں پر یونیورسٹی میں جب تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں تو گورنمنٹ ان کو لون دیتی ہے کہ آپ کی جو ہے نا جب تک آپ پڑھ رہے ہیں تو ہم آپ کو لون دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر فیوچر میں آپ کی ارننگ اگر اس سے زیادہ ہوگی تو پھر آپ یہ پے کریں گے ود انٹرسٹ. اگر اس سے زیادہ نہیں, اس سے کم رہے گی تو پھر آپ واپس نہیں کریں گے. صحیح. تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں, اس میں کل ہم اس بات پہ ڈسکس کر چکے ہیں
کہ غیر مسلم کی طرف سے جو بھی آپ کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں، جس کو ظاہر میں لوگ سودی کہتے ہیں، وہ سود تو نہیں ہے، اور اگر اس میں مسلمان کا فائدہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں اس کو کلیئر کر دوں گا بعد میں اور مجھے فائدہ اس کا زیادہ ہے تو اس کو لے سکتا ہے، اور اگر اس میں لینے میں نقصان ہے اس کا تو پھر نہ لے، پھر منع ہے۔ الحمدللہ، بہت شکریہ قبلہ، بہت اچھی اور سیر حاصل گفتگو رہی، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے اس ٹاپک پہ جو ہم نے گفتگو کی نہایت ہی اہم موضوع ہے، اور آپ نے بہت ہی ایسی پیاری باتیں آپ نے سماعت کی کہ جو ہمارے گھر میں خیر و برکت کے لیے لازمی ہے، اور آج ہر انسان اپنے گھر کے اندر، اپنی اولاد کے اندر، اپنے ارد گرد میں سکون چاہتا ہے، فلاح چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے کامیابی صرف اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں رکھی ہے۔ تو آئیے جن چیزوں کو ہم بھلا چکے ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان کے کرنے سے ہماری زندگی میں برکت حاصل ہوگی، بجائے اس کے کہ ہم ان راستوں کی طرف چلیں کہ جن پہ چلنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب اللہ رب العزت نے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وظائف بتا دیے ہیں، ہمیں طریقہ بتا دیا ہے، راستہ بتا دیا ہے، تو آئیے اس راستے پہ چلیے، اور یقیناً قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہوئے، نماز کی پابندی کرتے ہوئے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہوئے، ان وظائف کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرتے ہوئے ہم جادو سے، جنات سے اور ان کے برے اثرات سے ضرور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔